يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں تو پھر اپنے ماں باپ کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ، مگر کس صورت میں؟ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس آیت کے اندر تمام مومنوں سے خطاب ہو رہا ہے اور قیامت تک کے لیے حکم جاری ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرما دیا گیا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ ہاں، مسلمان ملکوں میں جو کافر مسلمانوں کی اجازت کے ساتھ رہتے ہیں ان سے خرید و فروخت، مزدوری اور ملکی یا جو بھی سماجی امور میں جو تعاون ہے وہ کرنا جائز ہے، مگر ان سے دوستی جائز نہیں ہے، دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے باپ دادا، کس کو کہا؟ ایمان والوں کو، کہ ایمان والا جو ہے وہ کبھی بھی وہ جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیتا ہو وہ تو وہاں پر اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہیں بنائیں گے، اور اسی لیے ان کو دوست بنانے سے منع فرمایا گیا۔ تو یہود اور نصارہ ہوں یا کافروں سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھے بغیر، ان لوگوں سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھے بغیر مسلمانوں کے مفاد میں ان سے جو بھی تجارتی معاہدے وغیرہ ہیں یا کوئی ملکی معاہدے وغیرہ ہیں وہ کرنا جائز ہے۔ مثلا جو میں نے پیچھے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے یہودیوں سے ایگریمنٹس کیے اور حدیبیہ میں مکہ کے کافروں سے بھی ایگریمنٹ کیا، اور پھر آپ نے اس ایگریمنٹ کی پابندی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر مدینہ منورہ کے یہودیوں سے اور مکہ کے کافروں سے معاہدے ہو سکتے ہیں تو ملکی اور سماجی یا خرید و فروخت ان چیزوں کے لیے جو ضروریات ہیں ان کے لیے ان سے وہ خرید و فروخت یا ایگریمنٹس معاہدے کیے جا سکتے ہیں، مگر دوست نہیں۔ اچھا، مگر اگر کسی شخص کے ماں باپ کافر ہیں تو کیا کرے؟ ان سے صلہ رحم ضرور کرے، صلہ رحم کرنا پڑے گا، اور کافر رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرنا اس کی بھی اجازت دی گئی ہے، حسن سلوک کی۔ قرآن کے اندر ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں مشرک ماں باپ کے ساتھ، قرآن کہہ رہا ہے مشرک ماں باپ بھی ہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کہیں کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر میں داخل ہو جاؤ، نماز کو چھوڑ دو، زکوٰۃ نہیں دینی، حج نہیں کرنا، داڑھی شریف نہیں رکھنی، نہیں، ایسی چیزیں نہیں۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، انہوں نے کہا میرے پاس میری ماں آئیں، وہ مشرکہ تھیں،
وہ کہتی میری والدہ آئیں وہ مشرکہ تھیں، تو جب قریش نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا تو وہ ان کے ساتھ تھیں۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس میری ماں آئی ہے مگر وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحم کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ تو قرآن مجید کی ان آیات اور ان احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ کفار، کافروں اور مشرکین سے دوستی کرنا منع فرمایا گیا، ان سے محبت کرنا منع فرمایا گیا، اور بغیر دوستی اور محبت کے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا یا صلہ رحم کرنا، ان سے تحفے لینا یا ان کو تحفے دینا، ان سے قرض اور خرید و فروخت کے معاملات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ جائز ہے جن سے۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔